MEOL TV پر آپ کا میزبان محمد ریحان مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور پاکستان کی تاریخ میں اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے۔ 23 مارچ وہ دن ہے کہ جب بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک اہم قرارداد منظور کی۔ یہ وہ دن ہے کہ جو مسلمانوں کو ان کا ماضی بھی یاد دلاتا ہے۔ 23 مارچ دراصل وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان کی تعمیر کی پہلی اینٹ رکھی گئی، اور یہ بنیاد رکھی گئی پاکستان کی، اس پاکستان کی جس کا خواب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کی تعمیر کے لیے قائد اعظم نے ساری زندگی کوششیں کی تھی۔ 23 مارچ دراصل جہاں ہمیں اپنا ماضی یاد دلاتا ہے، یہ تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے کہ ہم اس دن پاکستان کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے اپنا موازنہ کریں، یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے استحکام کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کتنی کوشش کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ چند طلبہ موجود ہیں، ہم ان کے خیالات بھی جانیں گے۔ 23 مارچ کے حوالے سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا وہ جانتے بھی ہیں کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، اور اس دن کا پاکستان میں کتنا اہم کردار ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے۔ میرا نام سید توقیر حسین ہے اور ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ بہت دور سے آئے ہیں آپ یہاں؟ جی بالکل، حصول علم کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو ہمارے مقصد ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اہم کردار کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ بتائیے کہ یہ قرارداد جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، یہ کہاں پر منظور کی گئی؟ یہ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور، جو آج کا جو مینار پاکستان کے نام سے مشہور ہے، یہاں پہ قرارداد منظور جہاں کی پہ گئی۔ اقبال پارک۔ جی جی ٹھیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی کو دیکھیں تو ہمارا بھی کردار اس میں بہت اہم ہے۔ ہم اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس فیلڈ میں ہم ہیں اس فیلڈ میں مہارت حاصل کریں، اور آگے جا کے اپنا بھی نام روشن کریں اور پاکستان کا بھی نام روشن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ جو خواب تھا وہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا تھا، تو ہم چاہیں گے کچھ علامہ اقبال کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اور علامہ کے خیالات سے، ان کے افکار سے بھی مستفید ہوا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم موجود ہیں، ہم ان سے ان کا تعارف بھی پوچھتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ علامہ کے حوالے سے، علامہ کے پیغام کے حوالے سے اور ان کے افکار کے حوالے سے یہ کیا سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یہ بتائیے آپ کا تعلق کس شعبے سے ہے اور کیا؟ میرا نام محمد احمد رضا ہے، شعبہ اردو سے میرا تعلق ہے 8ویں۔ واہ جی واہ، یعنی آپ لٹریچر پڑھ رہے ہیں یہاں پر، بڑی اچھی بات ہے، لٹریچر پڑھنا چاہیے، لٹریچر آپ کو خوش ذوق بھی رکھتا ہے۔ یہ بتائیے گا علامہ محمد اقبال، ان سے ہم سب واقف ہیں، اور پاکستان کا بچہ جو ہے وہ ان کا مقروض ہے، ان کے احسان کا مقروض ہے، شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان کا خواب جس طرح انہوں نے دیکھا، ان کے افکار سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کیا سمجھتے تھے پاکستان کے حوالے سے؟ جس طرح ریحان بھائی، خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے کسی بھی انسان کو اس کائنات میں فضول پیدا نہیں کیا۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی اس کا کام ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ذمہ داری دی گئی ہے جو اس نے ادا کرنی ہے۔ تو اقبال اپنے خالق کی اسی جو ہے بات کو اس کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شہری اس معاشرے میں رہنے والا فضول نہیں ہے، عبث نہیں ہے، اس کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے جو اس نے ادا کرنی ہے۔ اپنی جو تن آسانی ہے اس سے باہر ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے اندر زور حیدری پیدا کریں، استغناء سلمانی پیدا کریں۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ وہ اور یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے باہر نکل کر اپنے آپ میں زور حیدری پیدا کریں، استغناء سلمانی پیدا کریں، تب جا کر آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ ان کا نظریہ تھا کہ نوجوان اپنا کردار ادا کریں تو اس ملک کی اور اس قوم کی تقدیر بالکل بدل سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اقبال نے ہی کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ خواتین کی اہمیت اس معاشرے میں بہت اہم ہے، اور پاکستان کی ابتدا سے آج تک دیکھا جائے تو خواتین ہر موڑ پر بڑا اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے آج کی خواتین کیا کردار ادا کر رہی ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنا تعارف بھی کرائیے۔ میرا نام زینب وسیم ہے، میں منہاج یونیورسٹی میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو جیسے کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنا کردار مردوں کا ہے پاکستان کی جو ہے آزادی کے لیے، اتنا ہی خواتین کا ہے۔ بالکل، اور خواتین نے بہت ساری جو ہے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، جیسے ہم بے شک بی بی فاطمہ جناح کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے خواتین اتنا ہی کردار ادا کر رہے ہیں جتنا کہ مرد کر رہے ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے. تو آپ امید کرتی ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں مستقبل میں بھی اسی طرح کردار ادا کرتی ہیں؟ جی، اگر ہمارے معاشرے کے مرد ان کو ان کے پورے حقوق دیں تو خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. ہمارے پاس ہماری یونیورسٹی میں بہت ساری مثالیں ہیں، جس طرح ہماری میم ہمارا مقصود قادری. اسی طرح ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. ہم NGOs میں دیکھ سکتے ہیں، ہم ارد گرد ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں. خواتین آج کل ہر شعبے میں ہیں. تو اگر ان کو گھر سے سپورٹ دی جائے، جو کہ اکثر ہمارے معاشرے میں نہیں دی جاتی، تو خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. جی بالکل، انہوں نے ہماری طرف سے سپورٹ کی بھی بات کی. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جس طرح جو اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں، وہ جس طرح خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی طرح کچھ دیگر لوگ بھی ہیں جو خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ہماری قوم کا اثاثہ ہیں. اور خواتین جس طرح مرد اس معاشرے کے لیے اہم ہیں، اسی طرح خواتین بھی اہم ہیں. اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری اور اس جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ آج دیکھیں خواتین سے ہم نے ان کی آرا لی، اور یہی خواتین ہمارے ملک میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. سامعین، ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور طالب علم جو اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. ہم پہلے ان سے ان کا تعارف پوچھتے ہیں، ان کا نام پوچھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کرائیے گا. جی میرا نام سید محمد فاروق ہے. بیسیکلی میں بہاولپور کی تحصیل اچ شریف سے تعلق رکھتا ہوں. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، کیا بات ہے. یہ بتائیے گا کہ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ جی قرارداد پاکستان شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی 1940. ٹھیک. اب یہ بھی آپ بتاتے جائیے کہ آپ جیسے نوجوان اس ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بیسیکلی ہم ادھر اسٹڈی کرنے آئے ہیں اور ہمارا کام بھی ادھر پڑھنا ہے. تو ہم جس ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسکول آف اسلامک فائنانس ہے. اگر ہم اس میں آگے جا کے محنت کریں گے اور پاکستان کی ترقی میں مزید کردار ادا کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ امید سے قائم ہیں. جی انشاءاللہ. چلیں، ہماری امیدیں جو ہیں وہ ان نوجوانوں سے وابستہ ہیں. انشاءاللہ یہی نوجوان ہماری قوم کا اثاثہ ہیں. اور ہم اگر اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ملک جو ہے انشاءاللہ ایک دن ترقی حاصل کرے گا. آئیے ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے بھی ان کے خیالات پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، اور پاکستان میں قرارداد پاکستان جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ کیا سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرائیے. میرا نام داؤد اختر ہے جی. اور میں شعبہ اردو BS ارے اردو کر رہا ہوں. کیا بات ہے. اور سارے جہاں میں آپ کی زبان کی دھوم ہے. ایسے ہی ہے بالکل، کیا کہنے. لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. نہیں، ہم مانے گا بھی انشاءاللہ منوائیں گے ہم، انشاءاللہ کیونکہ منوائیں گے. نوجوان اس فیلڈ میں، اس میدان میں اتر چکے ہیں. جی. اور میرا تعلق جو ہے راولپنڈی تحصیل ٹیکسلا سے ہے. ارے واہ، کیا کہنے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یونیورسٹی اور اس کے بعد آپ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. آپ نے اس میدان میں قدم رکھا ہے جو نوجوانوں کو اویئرنس دے رہا ہے. نوجوانوں کے لیے بہت بہتر، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ نوجوانوں کو بھی ہوگا. ملک پاکستان کے جو اس آواز کو سنیں گے انشاءاللہ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ بتائیے گا کہ نوجوان پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا کردار ہونا چاہیے، اور کیا کردار ادا کر رہے ہیں نوجوان جو ادا کرنا چاہیے اس وقت پاکستان کی ترقی کے لیے. پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ نے اتنا اچھا سوال کیا. اس کو پیچھے لے کے چلتے ہیں. جب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 میں جب پاکستان بنا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ یوتھ تھی یا نہیں تھی. بالکل، بہت عام بات. ہماری بنیاد جو ہے، جو پاکستان بنا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کیا پاکستان کے جب بنا ہے اس وقت یوتھ تھی یا نہیں تھی. بالکل اس وقت یوتھ تھی، لیکن پاکستان کی یوتھ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بانی پاکستان موجود تھے اس وقت یوتھ ساتھ تھی. ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ پری پلان کر کے ان نوجوانوں کو پاکستان کی اعلی اقدار سے دور کیا گیا. ان کی جگہ دوسرے لفظوں میں مادت کے ساتھ چلے ہوئے کارتوس لائے گئے. ٹھیک ہے. جو پاکستان کو توڑنے کے لیے ایک حصار بنایا گیا، اس میں نوجوانوں کو نکال کر اپنے بندوں کو داخل کیا گیا. ٹھیک ہے. اس سے چلتے چلتے آج تک پاکستان کے جو یوتھ ہے، وہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ادارے ہیں، سوائے چند کے یوتھ ان سے بہت دور ہے. وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ہر فیلڈ میں اپنا لوہا بھی منوا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو کسی بھی میدان میں آگے نہیں آنے دیا جا رہا، اور اگر آتے ہیں تو ان کے آگے خود آتے ہیں لیکن کوئی نام ان کی جگہ کو اپنا بنا لیتا ہے.
ٹھیک ہے. سب سے بڑی نوجوانوں کی یہ بدقسمتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں. قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال نے انہی نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ اقوال کہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہیں اور اس سے کر سکتے ہیں. ہمارے مشاہیر کو، ہمارے جتنے بھی مشاہیر گزرے ہیں، قائد اعظم، علامہ اقبال اور دیگر، ان کو نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. بالکل ایسے ہی تھا. تو میں آگے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جتنے بھی نوجوان ہیں، یوتھ ہے، وہ جس فیلڈ میں ماہر ہیں پہلے خود تعلیم حاصل کریں، ماہر بنیں، پھر اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملائیں، راغب کرے تعلیم کی طرف. اور جو انویسٹ کر سکتا ہے وہ پاکستان کے لیے انویسٹ کرے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لکھ سکتا ہے پاکستان کے لیے لکھے، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں پاکستان کے یہ جو اقدار ہے، جیسے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں اور پورے پاکستان میں، اور اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کو اللہ رسول کے فضل کے بعد نوجوان ہی سیدھا کر سکتے ہیں اور رائے راست پر لا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی خیالات کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیے. میرا نام احمد جمال ہے اور میرا شعبہ اردو سے 8ویں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شعبہ اردو کے طلباء جو ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں، کیونکہ ہماری قومی زبان بھی اردو ہے. ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا بڑا اچھا تعلق ہے، تو بہت اچھا ہوا کہ اردو کے کچھ طلباء مل گئے. تو بہرحال ہم آپ کے خیالات سے مستفید ہوں گے. سب سے پہلے بتائیے، آپ خود نوجوان ہیں اور نوجوانی سے اب آگے کی منازل بھی طے کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان اس وقت پاکستان میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، پاکستان کی گروتھ کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور منہاج یونیورسٹی کی ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے کہ نوجوانوں کا سب سے اہم مسئلہ اس دور میں یہ ہے کہ نوجوان سہولت پسند اور تن آسانی کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تعلیم تو نوجوانوں کو مل رہی ہے، تو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس تعلیم کے باوجود نوجوان جو ہیں وہ تربیت سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا. اور اس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ اپنی جو ترقی کی جو منازل تھی وہ بظاہر تو طے کر رہے ہیں، لیکن وہ اندر سے کھوکھلے ہونے کی وجہ سے، ان کی بنیادیں کھوکھلے ہونے کی وجہ سے، تربیت کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ترقی کو اس طرح وہ ترقی نہیں کر رہے. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. ہم شکر گزار ہیں. آپ نے ابتدا میں شکریہ ہمارا ادا کیا، لیکن آپ نے قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اتنے عام ٹاپک پر، اتنے عام موضوع پہ ڈگری آپ لے رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد؟ بلوچستان میں جا کر کیا آپ نے سوچ رکھا ہے؟ میرے خیال سے آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوسچن کیا ہے کہ آپ اسلامی بینکنگ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسلامی بینکنگ کیونکہ ایک نئے ایمرجنگ مارکیٹ ہے، خاص کر کہ صرف فقط آپ کے نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ فائنانس میں جائیں، بینکنگ سیکٹر میں جائیں. اس وقت ہمارے چیئرمین صاحب کا بڑا کام ہے ماشاء اللہ. تو اسلامی بینکنگ میرے خیال سے سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو میں اپنے جو ریجن ہے بلوچستان کے اندر بہترین طریقے سے پے کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کسی بھی قسم کی اویئرنیس، ایجوکیشن اس حوالے سے ہے لیکن بہت کم ہے. 90% کے آس پاس بالکل اس حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے. تو میرا یہ مقصد ہے کہ اس اسلامی بینکنگ فیلڈ کے اندر اور فائنانس کے اندر ریسرچ کر کے خصوصاً بلوچستان میں اور پھر پاکستان میں پھر انٹرنیشنل طور پہ اس کو پیش کر سکے، نئی ریسرچ تھیوری سامنے لا سکے. کہ اسلامک بینکنگ ہو جائے گا آپ لوگوں کے کرنے سے؟ امید تو ہے، ظاہر ہے اگرچہ اختلافات ہیں، فل اسلامک بینکنگ ہم نہیں ہیں، کافی سارے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن آپ شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے دیکھیں، انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو نئی ریسرچ کے ذریعے ہم ضرور اسلامک بینکنگ کو لاگو کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ ہم نے نوجوانوں کے خیالات اور ان کے افکار کا مشاہدہ کیا، ان سے سنا کہ وہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے تھے. 23 مارچ کے حوالے سے جو ہم نے بات کی اس حوالے سے بھی آپ ان کے خیالات سے مستفید ہوئے. تو آج کا دن یقیناً جیسے ہم عرض کر چکے کہ یہ دن بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے اور ہمیشہ یہ دن جو ہے وہ اہم رہے گا. آج کے دن ہم اس عزم کا ارادہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے تمام تعلقات سے بڑھ کر اگر اہمیت دیں گے تو وہ پاکستان کو دیں گے، اس مٹی کو دیں گے، اس ملک کو دیں گے، کیونکہ یہ مٹی وہ ہے، یہ ملک وہ ہے جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. تو اس ملک کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اگر یہ حصہ نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ہم نے نوجوانوں کے خیالات جانے، ان کے افکار کا مشاہدہ کیا اور ہم آج ایک دفعہ پھر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے. 23 مارچ بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، تجدید عہد کا پیغام دیتا ہے، اس وعدے کو دوبارہ نبھانے کا، اس وعدے کو یاد کرنے کا پیغام دیتا ہے کہ جس دن ہمارے مشاہیر نے مل کر اس ملک کی تعمیر کے لیے پہلی اینٹ رکھی تھی اور اس ملک کی بنیاد رکھی تھی.
انہی کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ ہم آج اس آزاد وطن میں فضاؤں میں اور اس کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ۔ ہجرت کے شب حضور نے آنسو بہائے تھے، سائل میرے عقیدے میں حب وطن بھی ہے، سائل میرے عقیدے میں حب وطن بھی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس پروگرام کو خود بھی سنیے، دوستوں تک بھی پہنچائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور موضوع پر اور کسی عام موضوع پر پھر بات کریں گے۔ آپ فی الحال اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔